السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ صبح شام اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح کے وقت، شام کے وقت، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا اللہ کا ذکر یہ بالجہر ہے یا بالسر ہے، یعنی اللہ کا ذکر آہستہ آواز سے کرنا ہے یا بلند آواز سے؟ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خیبر کے ایک سفر میں بلند آواز سے بعض حضرات ذکر کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعوا علی انفسکم، بھی اپنی جانوں پر کچھ رحم کرو، کیونکہ لا تدعون صما ولا غائبا، تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے کہ جو بحری ہے اور جو غائب ہے۔ اللہ بحرے بھی نہیں ہے، اللہ غائب بھی نہیں ہے۔ انکم تدعون سمیعا قریبا، تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور قریب ہے، اور وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر آہستہ آواز سے کرنا چاہیے۔ باقی اس حدیث کی شرح میں عمدۃ القاری وغیرہ کے اندر یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جن جگہوں پر شریعت نے بلند آواز سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے وہاں تو بلند آواز سے کیا جائے، جس طرح اذان، یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے، تلبیہ پڑھتے ہیں حج اور عمرہ کے موقع پر لبیک اللہم لبیک، یہ بھی بلند آواز سے کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور اقامت، یہ بھی بلند آواز سے کی جائے، اس کے بھی شریعت نے حکم دیا بھی بلند آواز سے کیا جائے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی تکبیرات، جب عیدگاہ کی طرف آپ جا رہے ہیں تو اس دوران آپ نے جو تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ بھی بلند آواز سے کی جائے۔ باقی جہاں شریعت نے آہستہ کا حکم دیا ہے وہاں آہستہ ذکر کیا جائے، جس طرح چھوٹی عید پر ہم جب جائیں تو وہاں حکم ہے بھی آہستہ ذکر کیا جائے۔ تو جہاں بلند آواز سے ذکر کا حکم ہے وہاں بلند آواز سے کیا جائے، اور اس کے علاوہ باقی جگہوں پر آہستہ ذکر کرنے کا حکم ہے۔ تمام ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات اور تابعین کا یہ اتفاق ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا، وہ حضرات بلند آواز سے ذکر کو مکروہ سمجھتے تھے، بلکہ مکروہ تحریمی سمجھتے تھے۔ سب کے ہاں اسی بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کا ذکر آہستہ آواز سے کیا جائے۔ ہاں، اگر ایک آدمی تنہا ہے، اکیلا ہے، وہاں کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے پاس ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے پاس تلاوت کرنے والا نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی سویا ہوا نہیں ہے، تو پھر وہ بلند آواز سے ذکر کر سکتا ہے، لیکن بلند آواز سے بھی اتنی آواز ہے کہ اس کے کان سنیں۔ اتنا اونچی اونچی آواز ذکر کرنا کہ آس پاس کے لوگ ڈسٹرب ہوں، ان کی نیند خراب ہو، انہیں تکلیف ہو، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر انہیں سے یہی سوال کیا گیا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا، بلند آواز سے قرآن پڑھنا، بلند آواز سے درود شریف پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے، اس طرح جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ کا فرمان یہ تھا کہ بھائی اس طریقے سے ذکر کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ پھر آگے پیچھے پوچھا گیا، اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو فرمایا بھی اگر اللہ نہیں مانتا تو اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے منع کرے، زبان کی طاقت ہے تو اس کو زبان سے منع کرے، وگرنہ اس پر خاموشی اختیار کرے، دل میں اس کو برا سمجھے۔ تو دیکھیں ان کے اعلیٰ حضرت کتنے زور شور سے اور واضح الفاظ میں اس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ بھی ذکر جو ہے وہ آہستہ آواز سے کیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ خیر و ذکر الخفی، کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ کیا جائے۔ ہاں، تعلیم کے لیے سکھانے کی غرض سے بلند آواز سے کیا جا سکتا ہے، جس طرح اللہ اکبر کبیرہ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جمعرات کو سلسلہ قادریہ کے جو حضرات تھے، آپ کا سلسلہ قادریہ سے تعلق تھا، تو جمعرات کے دن جو نئے مرید آتے تھے تو آپ ان کو ذکر بالجہر کراتے تھے ان کو سکھانے کے لیے۔ تو
اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں، باقی جو جگہ ہے، جب بھی ذکر کرنا ہے وہ آہستہ آواز سے ذکر کرنا ہے۔ ہاں تعلیم کی غرض سے اونچی آواز سے کیا جا سکتا ہے، یا جہاں پر شریعت کا حکم ہے وہاں بلند آواز سے کیا جا سکتا ہے، یا آپ اکیلے ہیں اور پاس کوئی نہیں ہے، کوئی سویا نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی تلاوت نہیں کر رہا، تب آپ بلند آواز سے کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بلند آواز سے کہ آپ کے کان سنیں، اور اتنا زور زور سے چیخنا چلانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو باقی عام روٹین میں جو ذکر کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ ذکر آہستہ کیا جائے، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان بھی یہی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستگی سے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا اور بلند آواز سے قرآن پڑھنا یہ اللہ پاک کے اس فرمان کے خلاف ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔